داستان محرم اسکلم عیشا وسیم قسط نمبر 15 پارٹ نمبر 2 لانچ میں مہندی کی رسم ادا کی جا رہی تھی۔ سب ہی خوش تھے۔ زنیرہ بیگم اپنے شہزادے اور شہزادی کے صدقے واری جا رہی تھیں۔ زارا بیگم گھن چکر بنی ہوئی تھیں کیونکہ ساری ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر تھیں۔ کیونکہ ردا بیگم مہندی کا فنکشن مہمان بن کر اٹینڈ کر رہی تھیں، وہ یہاں بھی مصطفیٰ شاہ کی وجہ سے موجود تھیں تاکہ انہیں کوئی جواز نہ ملے انہیں کچھ کہنے کا۔ ایسے ہی کھانے کا دور بھی چلا، سب ہی باتوں میں اور کھانا کھانے میں مشغول تھے۔ شاہ میر جو ابھی لاؤنج کے پاس سے گزر رہا تھا کیونکہ اس ماحول میں اسے الجھن ہو رہی تھی، وہ اپنے کمرے میں جانے کی تیاریوں میں تھا۔ زارا بیگم اسے مل کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ جیسے ہی سیڑھیوں کے قریب پہنچا تو اس کے قدم ہلنے سے انکار کر گئے کہ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساخت ہوئی تھیں۔ وہ اس حقیقت کو نہ تو سمجھنا چاہتا تھا اور نہ ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے گہرے گہرے سانس ہوا کے سپرد کیے۔ یہ وہی سنہری آنکھیں تھیں جن کا وہ 4 مہینے پہلے اسیر ہوا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر کے کھولی کہ شاید منظر بدل جائے، مگر یہ حقیقت تھی جسے وہ چاہ کر بھی قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو دیکھنے کی کتنی چاہ کی تھی، مگر ایسے تو نہ کی تھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی ہی جا رہی تھی اور نہ جانے ان گرے سرخ ڈورے والی آنکھوں میں سیلاب سا امڈا تھا جسے شاہ چاہ کر بھی روک نہ پایا۔ یہ سیلاب شاہ میر کا بہت کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے جانے والا تھا، سب برباد ہونے والا تھا۔ شاہ میر بے ساختہ مڑا تھا اور پیچھے سے آتے آریان سے ٹکرایا تھا۔ شاہ میر نے آریان سے نظریں چرائی تھیں اور سیڑھیوں کی طرف تیز تیز قدم بڑھائے۔ آریان نے بھی شاہ میر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو زور سے دروازہ بند کرنے لگا، مگر آریان نے اپنا پیر دروازے میں پھنسا دیا اور اس کے ارادے ناممکن بنا دیے۔ شاہ میر کے آنسوؤں میں تیزی آئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر آریان کو گلے لگایا تھا۔ بھائی آر یو اوکے؟ آریان نے فکر مندی سے استفسار کیا۔ نوٹ آئی ایم نوٹ، شاہ میر نے روتے ہوئے بھاری لہجے میں کہا۔ وٹس رانگ؟ بھائی ٹیل می رائٹ ناؤ، آریان نے شاہ میر کے گرد ہزار تنگ کرتے ہوئے پوچھا۔ آریان آئی لو ہر، شی از مائی لائف، آئی کین ناٹ لیو وداؤٹ ہر۔ شاہ میر کے لہجے میں کرب تھا۔ اس کے لہجے کا کرب اور الفاظ آریان کو مشکل میں ڈال گئے تھے۔ بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون ہے وہ؟ بھائی آپ رو کیوں رہے ہیں یار، ادھر دیکھیں۔ آریان نے شاہ میر کا چہرہ اپنی گردن سے نکالا تھا جو آنسوؤں سے تر تھا۔ آریان نے شاہ میر کے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں سے صاف کیے تھے۔ شاہ میر نے آریان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور ایک امید سے بولا تھا، آریان کیا شایان مجھ سے زیادہ اچھا ہے؟ اس کے سوال پر آریان نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ بتا نا، میر نے بے تابی سے پوچھا۔ آپ دونوں اچھے ہو اور مجھے عزیز ہو، آریان نے دل سے جواب دیا تھا۔ آریان، میر نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ جی بھائی آپ کھل کر بتائیں نا کیا ہوا ہے؟ شایان بھائی یا بابا سائی نے کچھ کہا ہے؟ مجھے بتائیں، آریان نے پریشانی اور فکر کے ملے جلے لہجے میں پوچھا تھا۔ آریان ایسے کیسے ہو سکتا ہے کسی شخص کے 2 چاہنے والے ہوں اور وہ کسی ایک کے نصیب میں لکھ دی جائے؟ چاہا تو دونوں نے تھا نا؟ پھر یہ کیسی ناانصافی ہے آریان؟ اللہ تو انصاف کرتے ہیں نا، پھر کسی ایک کے حصے میں خسارہ کیوں؟ شاہ میر نے دکھ سے کہا اور قدم پیچھے کو لیے تھے، بیڈ پر بیٹھ کر اپنے بال نوچے تھے۔ آریان مجسمہ بنا شاہ میر کو دیکھ رہا تھا۔ جو وہ سمجھ رہا تھا وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ بھائی آپ کس کو چاہتے ہیں؟ بتائیں مجھے، آریان نے شاہ میر کے قریب 2 زانوں بیٹھ کر استفسار کیا تھا۔ تو وعدہ کر کسی کو نہیں بتائے گا؟ شایان کو بھی نہیں؟ شاہ میر نے اس سے وعدہ لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، جس کو آریان تھام گیا۔
وعدہ بھائی جلدی بتائیں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ شاہمیر آریان کی بات پر طنزیہ مسکرایا تھا۔ آریان؟ اور میرا دل درد سے پھٹ رہا ہے۔ آریان، 4 مہینے کم تو نہیں ہوتے کسی کو چاہنے کے لیے؟ لمحہ کافی ہوتا ہے آریان، اور بھلانے میں شاید زندگی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ شاہمیر کے دل دہلانے والے الفاظ پر آریان کی بھی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ آریان، وہ آنکھیں، وہ رائما شیان کی ہیں۔ شاہمیر بیڈ سے اٹھا تھا اور غصے میں تکیے اٹھا کر زمین بوس کیے، بیڈ کی چادر بھی اٹھا کر پھینکی تھی۔ وہ میری نہیں رہی، وہ میرے بھائی کی بیوی ہے۔ شاہمیر کی بات پر آریان کو لگا اس کے کان نے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ شاہمیر کے پھوٹ پھوٹ کے رونے پر آریان ہوش میں آیا اور میر کو گلے سے لگا گیا۔ وہ بھی آریان کے گلے سے لگ کر ٹوٹ گیا تھا، بکھر گیا تھا۔ آریان سے اسے سنبھالنا مشکل ہوا تھا۔ آریان نے بھی اسے رونے دیا، پھر تھوڑی دیر بعد گہری سانس لے کر بولا، بھائی آپ نے بھی بولا، اللہ بہترین صاف کرنے والے ہیں۔ شیان بھائی کی سوچ اور رائما بھابی کی سوچ ایک جیسی ہے، وہ دونوں ساتھ میں مکمل لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محبت میں شدت دیکھتے ہیں، صداقت دیکھتے ہیں۔ میں نے شیان بھائی کی آنکھوں میں، ان کی باتوں میں، ان کے انداز میں، ان کے لہجے میں بھابی کے لیے محبت اور احترام دیکھا ہے۔ شیان بھائی ان کی بغیر کہے بات سمجھ جاتے ہیں۔ ان کا محبت کے ساتھ ساتھ اب محرم کا بھی رشتہ ہے جو بہت خوبصورت ہے۔ اور اگر بات کسی کے قابل ہونے کی ہے تو رائما بھابی ایسی ہیں کہ ان کے لیے پاگل ہوا جائے، کیونکہ وہ میچور اور نرم دل انسان ہے اور تحمل مزاج بھی، اور ہمارے شیان بھائی کی طرح اپنوں کے لیے قربان ہونے کا حوصلہ بھی رکھتی ہیں۔ اور اگر کوئی ان کے لیے پاگل ہو سکتا ہے تو وہ میرے شیان بھائی ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قابل ہیں۔ اور جہاں تک رہی بات میرے پیارے بھائی کی، آریان نے شاہمیر کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا اور بولا، میرے میر بھائی کو اللہ نے دی تو ہے جھلی، اس سے کر لیتے نا دل لگی۔ میں ناراض ہوں آپ سے اس بات پر کہ آپ جس کے قابل ہیں اور جو آپ کے قابل ہے، آپ اس کے علاوہ کسی سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے میری دوست کا حق کسی دوسرے کو دے سکتے ہیں؟ آپ نے خیانت کی ہے بھائی، ایک لڑکی آپ کے نام پر بیٹھی ہے اور آپ اس کو دیکھتے تک نہیں ہیں، اور ایک وہ ہے، اس کو جتنا پیار دو دگنا کر کے لوٹاتی ہے۔ بہت سخی دل ہے وہ اس معاملے میں، مگر لوگ اس کا دل اتنا ہی دکھاتے ہیں۔ بھائی، جس طرح مردوں کو باحیا عورتیں اچھی لگتی ہیں، اسی طرح عورتوں کو بھی باکردار مرد اچھے لگتے ہیں۔ مگر آریان بد کردار تو نہیں؟ خدا کبھی کوئی حرام کام نہیں کیا۔ اور ابھی شامیر بولتا کہ آریان کے الفاظوں نے اس کی زبان کو تالووں سے چپکایا تھا، مگر آپ کہیں نہ کہیں غلطی کر گئے ہیں۔ آپ نے ہر لمحہ اس لڑکی کا تصور کیا جو آپ کی تھی ہی نہیں، اور جس کا یہ حق تھا وہ تو شاید آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ اور امانت میں خیانت کرنا اللہ کے نزدیک اچھا عمل نہیں ہے، اور شاید نہ چاہتے ہوئے بھی ہم بھٹکے ہوئے مرد اور بھٹکی ہوئی عورتیں وہ کر جاتے ہیں۔ خیر چھوڑیں، فرصت سے سوچئے گا اس بارے میں۔ جو میں نے آپ سے کہا، اللہ تعالیٰ بہترین لے کر بہترین دینے والوں میں سے ہیں، اور اللہ نے تو پہلے ہی آپ کو بہترین دیا ہے۔ آریان کی اتنی تقریر پر شاہمیر کے آنسو تھمے تھے۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ ہاں، اس نے خیانت کر دی تھی، پر اب کیا کرے وہ؟ کیا اب کچھ ہو سکتا تھا؟ جی بتائیں، آپ کو آج کی ایپیسوڈز کیسی لگی اور ٹویسٹ کیسا تھا؟ آپ لوگوں نے ویسے یہ تصور کیا تھا کہ شاہمیر جس کو چاہتا ہے وہ کون ہو سکتی ہے، اس کی سویٹی کون ہو سکتی ہے؟ اور یہاں جو میں آپ لوگوں کو ایک چیز جو بہت ڈیپلی مجھے لگتا ہے سمجھ آئی بھی ہوگی، جو میں سمجھانا چاہتی ہوں، آئی ہوپ سو آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے جو میں چیز سمجھانا چاہ رہی ہوں۔
تو پلیز جو آپ سمجھے وہ چیز آپ میرے ساتھ کمنٹ میں شیئر کیجیے گا، تاکہ مجھے پتا چلے میرے آج کی ایپیسوڈ سے کس کو کون امپریس ہوا ہے اور کس نے کیا سیکھا ہے اور میں نے کیا آپ لوگوں کو دیا ہے لکھ کر۔ تو اگر میری سکلز، میرا انداز آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے تو پلیز 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 ذرا اظہار کریں اس چیز کا۔ میں ویٹ کرتی ہوں آپ لوگوں کے کمنٹ کا، تو پلیز۔ اور جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے ان کی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور بس تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ۔